لیکن یہ مانگیں گے کہاں؟ مسجد جاتے ہی نہیں. دعا مانگنے کے لیے تو ہمیں مسجد جانا پڑے گا نا، نمازیں پڑھنی پڑے گی نا. ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہو کر کے نمازوں کا جنازہ نکال رہے ہیں. اگر ہر گھر سے ایک نمازی نکل کر کے مسجد آ جائے، انشاءاللہ پریشانیوں کا حل ختم ہو جائے گا. عبادتیں تو بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب کیا نماز ہی عبادت ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم نماز جیسی کوئی عبادت نہیں. ایک ایسی عبادت ہے نماز کہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے. دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز جیسی کوئی عبادت نہیں. اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین انداز میں نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 238 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اے لوگوں نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے دربار میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے رہو. آج ہم نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نماز کا خیال آتا ہے. ہاں جمعہ چلے جاتے ہیں، سنیچر کو دکھائی نہیں دیا، اتوار کو دکھائی نہیں دیا، سوموار کو دکھائی نہیں دیا، منگل کو دکھائی نہیں دیا، بدھ کو دکھائی نہیں دیا، جمعرات کو دکھائی نہیں دیا، اور جب جمعہ کا دن آیا تو اگلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ پکا نمازی ہے. ایک وقت پنج وقت نماز کے اندر دکھائی نہیں دیا، اور جمعہ کے دن اگلی صف کے اندر بیٹھا ہوا. ہاں یہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. چلیے حدیث اٹھاتے ہیں. کیا بہترین انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلایا. آج ہم نے نماز کا حق بھی ادا نہیں کیا. جس حق کے ساتھ نماز کو ادا کرنی چاہیے اور جتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھنی چاہیے، آج امت نے اس نماز کو بھی کھو دیا ہے. جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی، آج امت کے پاس وہ نماز نہیں. گنے چنے چندے لوگ پنج وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مگر کئی مساجدوں کے اندر اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف اٹھک بیٹھک، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. نہ رکوع میں اطمینان، نہ قومہ میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان، اور نہ ہی ایک سجدے کے بعد اطمینان. نماز کی سکون ہی ختم ہو گئی ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 425 نمبر کی حدیث راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول 5 صلوات افترضہن علی اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. ومن احسن وضوءا، اور جس نے بہترین انداز میں وضو کیا، اچھے انداز میں وضو کیا. آج ہم نے وضو بھی اتنا جلدی ادھر وضو بنا رہے ہیں، ادھر بنا رہے وضو، اور سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ادھر بھی بات کر رہے ہیں، ادھر بھی بات کر رہے ہیں، اور وضو بنا رہے ہیں. بھائی وضو بھی عبادت ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بنائیے. ابھی وضو خانے کے اندر بعض مساجد کے اندر دیکھیے تو مچھی بازار بنا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہنس رہا ہے، وہ ادھر سے بات کر رہا ہے، یہ ادھر سے بات کر رہا ہے، اور پھر وضو بھی بنا رہے ہیں. وضو کو وضو کے طریقے پر بنائیے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا. اس کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے میرے بھائی، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بہترین انداز میں وضو کیا
اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بہترین انداز میں وضو کیا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ وضو کا ہے، اور بے ادبی کے ساتھ وضو بناتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وصلی، اور نماز پڑھی، وَأَتَمَّهُنَّ رُكُوعَهُنَّ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رکوع کو مکمل کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ کان لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، عہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے، ان یغفر ذنوبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جس نے بہترین انداز سے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز میں اپنے رکوع کو بھی مکمل کیا، اپنے سجدے کو بھی مکمل کیا، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ وما يفعل ليس على الله عهد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یعنی جس نے اگر سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کی، اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ توڑ مروڑ کر کے نماز مت پڑھیے میرے بھائیوں، رکوع کو اطمینان کیجئے، سجدے کو اطمینان کیجئے، ایک سجدے کے بعد بیچ میں بیٹھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدہ کرنا بھول گئے، اور ایک سجدے کے بعد جب درمیان میں بیٹھتے تو نبی علیہ السلام اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ نبی علیہ السلام بھول گئے۔ ہائے افسوس، آج ہم نے نماز کو بھی توڑ مڑوڑ دیا ہے، آج ہم نے نماز کو بھی توڑ مڑوڑ دیا ہے، اور ہم نماز کے سے دور ہو چکے ہیں، نماز سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے مسجد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ رب العالمین کی مناجات کی طرف آئیے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اس راستے پر آئیے جس راستے کی ہم چاہت کرتے ہیں، جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اسی راستے کی طرف آئیے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آئیے، صحابہ کرام کے راستے کی طرف آئیے، سلف صالحین کے راستے کی طرف آئیے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائیے، بڑی مصیبتیں ان لوگوں نے اٹھائیے، بڑی پریشانیاں اٹھائیے، آج ہمیں صحیح دین ملا ہے اور توحید ملا ہے، ایک اللہ کا ملا ہے، ایک اللہ کے آگے ہم اپنے سروں کو جھکایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والے ہمیں بنایا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرنے والا ہمیں بنایا ہے۔